لیکن آپ دیکھیں ہم سے مشکل سے عشاء کی نفل پڑھی جاتی ہے، ہم سے مشکل سے ظہر کی نفل پڑھی جاتی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ایک ایک رات میں ہزار رکعتیں وہ پڑھ لیتے تھے۔ کئی سالوں تک گھاس پتے اور پانی پی کر انہوں نے زندگی گزاری۔ ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ کیسے وہ لوگ کر لیتے تھے؟ اور تقریباً اولیاء کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی زندگی دو چیزوں سے بڑی عظیم وابستگی نظر آئے گی، نماز اور قرآن۔ ان کی باتوں میں اثر کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ میں وہی آج سمجھانا چاہوں گا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ان کے لیے عبادت آسان ہوتی تھی، وہ کس راستے پر چل رہے تھے کہ ان کو بہت آسان سا لگتا تھا اتنی رکعتیں پڑھنا، اور ہمارے لیے بوجھ کیوں ہے؟ اگر آپ نے آج بہت غور سے سن لیا تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ اللہ سے ملنے کی امید آپ اور ہم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے۔ کچھ لوگ اللہ سے ملنا پسند نہیں رکھتے، اس کی بھی صفت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے پہچانے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کی صفت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسے بھی سمجھ فرمائیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن مر کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب ملنے کے اللہ سے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اللہ سے جب ملاقات کریں تو اللہ راضی ہو، اور ایک اللہ سے ہم ملاقات کریں تو اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اور جب بندہ اللہ عز و جل سے چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب اس کو بتانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھ لوں، کیا ہم میں کا کوئی شخص ایسا ہے جو مرے گا نہیں؟ جواب دینا آپ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب مرنا برحق ہے اور کسی کا انتقال ہوتے ہی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ امید رکھو یا نہ رکھو، ملاقات ہوگی، ڈیفینیٹ ہوگی۔ تو اب جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ اگر آج ہم نیک عمل میں سستی کر رہے ہیں، نیکیوں سے بھاگ رہے ہیں، نیکی ہمارے اوپر بوجھ بن رہی ہے، تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کے تصور کو دماغ سے نکال دیا۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر یہ امید ہمارے دل میں ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے
تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کرو۔ اب وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اس کو بند کر دو، اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی کیفیت کیا ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ذرا تلاش کر لیجئے اس کے اندر کہ کہیں ہم اس کے اندر تو نہیں ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی صفت یہ ہے رضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، اور صرف خوش ہی نہیں واطمأنوا بها، اس سے مطمئن بھی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری نشانیوں سے وہ غفلت برتتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم دنیا کی زندگی سے خوش نہیں؟ کیا یہاں کی زندگی، کیا یہاں کا عیش موج، کیا یہاں کے لہو و لعب؟ کوئی مرنے کا نام لے لے تو آدمی کی روح کانپ جاتی ہے، آدمی گھبراتا ہے، یار یہ کیسی بات تم نے چھیڑ دی۔ یا اگر آدمی کسی محفل کے اندر ہنس بول رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، اور کسی نے کہہ دیا فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کہے گا یار تجھے ابھی سنانا تھا، تھوڑی دیر بعد میں سنا دیتا، تو نے پورا مزہ ہی خراب کر دیا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ ہم اس زندگی سے اتنے مطمئن ہو گئے، اور ہماری اطمینان کی جو چیز بنی ہے وہ یہاں کی ساری زیب و زینت، یہاں کی ساری عیش و عشرت، اس سے ہم بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔